اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسان فہم عقائد کورس کی 14ویں کلاس میں ہم حاضر ہیں۔ اللہ تعالی ہمارا آنا بیٹھنا سیکھنا سمجھنا سب اپنی کریم پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، شرح صدر عطا فرمائے، علم نافع عطا فرمائے۔ عقیدے کا چیپٹر کھولا، سمجھنا شروع کیا، بہت ساری چیزیں کلیئر ہوئیں آپ احباب کے لیے۔ شاید کچھ نیا بھی تھا، کچھ انداز بھی الگ تھا، لیکن سفر اختتام کے قریب ہے۔ کچھ ضروری باتیں اور آپ کے گوش گزار کرنی ہے، وقت کم ہے، کام زیادہ ہے، دنیا میں یہی ہوتا ہے، ٹائم شارٹ ہو ہی جاتا ہے۔ اہل تشیع کی بات چل رہی تھی، شیعہ رافضی، ان میں ایک بیماری تفضیل علی المرتضی ہے۔ مطلب تفضیل کا معنی فضیلت دینا، تفضیل کا معنی فضیلت دینا، سمجھ آئیے بات؟ ان کا نظریہ یہ ہے کہ جناب علی المرتضی سب سے افضل ہیں۔ یہاں تک انبیاء سے بھی افضل۔ شیعوں میں تو انبیاء سے بھی افضلیت کی بات کی، اس پہ تھوڑی سی گفتگو ہم نے کر دی تھی۔ ہمارے نزدیک یہ عقیدہ کفر ہے۔ انبیاء سب سے افضل ہیں، یہ قطعی عقیدہ ہے، ضروریات دین میں سے ہے۔ اس عقیدے کا اگر کوئی انکار کرے گا تو کافر ہو جائے گا۔ اگر کوئی جناب علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو انبیاء سے افضل قرار دے گا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اچھا، بعد از انبیاء سب سے افضل، اگر یہ عقیدہ ہو تو جناب علی المرتضی بعد از انبیاء سب سے افضل ہیں، یہ عقیدہ ہو تو یہ بھی گمراہی ہے، کفر نہیں ہے، گمراہی ہے۔ سمجھ آ رہے ہیں بات؟ اس کو ضروریات مذہب اہل سنت میں شمار کیا جاتا ہے۔ اہل سنت و جماعت کا نظریہ یہ ہے کہ سب سے افضل جناب ابو بکر صدیق، پھر جناب فاروق اعظم، پھر جناب عثمان غنی، پھر جناب علی المرتضی۔ ہمارے ہاں یہ ترتیب ہے اہل سنت و جماعت کے ہاں، جو جناب علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو ان صحابہ سے افضل بتائے، ہمارے نزدیک وہ گمراہ ہے، بددین ہے۔ اہل سنت کا یہ موقف نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ قرآن مجید فرقان حمید میں یہ مسئلہ سمجھ میں ہے۔ جناب صدیق اکبر اور جناب علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، ہر صحابی کی بڑی فضیلتیں ہیں، لیکن فضیلت مطلقہ جس کو افضل کہا جاتا ہے وہ یہ ترتیب ہے اہل سنت و جماعت کے ہاں۔ اس میں کسی کو کسی طرح کا کوئی شبہ وارد کرنے کی اجازت نہیں ہے۔
کسی بھی طرح کا۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے مقام افضلیت بیان فرمایا تو فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ معزز عزت والا یہ اتقا ہے۔ یہ قطعی آیت ہے۔ اتقا کون ہے؟ دوسری آیت مبارکہ میں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ دوسری آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الاتقا، ہم اتقا کو جہنم سے بچائیں گے۔ یہ اتقا اور یہ اتقا، اب یہاں پر دونوں لفظ سیم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو جس کو جہنم سے بچایا جا رہا ہے یہی اللہ کی بارگاہ میں معزز ہے۔ اب یہ کون ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ یہ جناب ابو بکر صدیق ہیں، رافضی کہتے ہیں کہ یہ جناب علی المرتضیٰ ہیں۔ ان کی بات ٹھیک ہے کہ ہماری بات ٹھیک ہے؟ اگر قرآن مجید فرقان حمید کی آیات طیبات اس کے ساتھ والی پڑھ کے دیکھیں تو حق بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ یہ جو اتقا ہے اس کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، کسی کا بھی اس پر کوئی احسان نہیں ہے کہ جس کا بدلہ دیا جا رہا ہے۔ یعنی یہ جو اتقا ہے یہ اتقا ایسا بندہ ہے جس پر احسان نہیں کیا گیا کسی کا۔ یہ اتقا ایسا بندہ ہے جس پر دنیا میں احسانات نہیں آئے۔ سمجھ آ رہی بات؟ یہ اتقا وہ بندہ ہے کہ دنیا میں جس پر کسی نے کوئی احسان نہیں کیا۔ سمجھ آ رہی بات؟ اب ان دونوں شخصیات میں سے دیکھ لیتے ہیں کہ کون سی شخصیت ایسی ہے کہ جس پر دنیاوی نعمتوں کے احسانات نہیں ہوئے۔ جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم پیدائش سے لے کر وصال پاک تک ان کے بارے میں ہر شخص جانتا ہے۔ یہ ان کی ذات اقدسہ وہ ذات اقدسہ ہے کہ جنہوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں پرورش پائی ہے، میرے کریم کے گھر سے کھانا کھایا ہے انہوں نے۔ آپ کو جو کچھ عطا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نعمت عطا فرمائی۔ سمجھ آ گئی؟ یعنی جناب علی المرتضیٰ یہ والا اتقا نہیں ہے۔ یہ اتقا جو اس آیت میں فرمایا گیا ہے یہ وہ ہے جس پر دنیاوی نعمتوں کا احسان کسی نے نہیں کیا، اور ساری دنیا جانتی ہے کہ یہ شخصیت صرف ابو بکر صدیق ہے کہ جن کے بارے میں خود آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سارے لوگوں میں جان و مال سے کسی نے میرے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا جیسا ابو بکر نے کیا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ اتقا اس آیت میں کون مراد ہے؟ مفسرین کا اجماع ہے کہ یہاں پر جناب ابو بکر صدیق ہی مراد ہے۔ جب ابو بکر صدیق یہاں پر مراد ہیں
اتقا اللہ نے ابو بکر صدیق کو قرار دے دیا ہے، سمجھ آئی؟ اتقا اللہ نے جناب ابو بکر صدیق کو قرار دے دیا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں سب سے اکرم، سب سے افضل اتقا ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ جناب ابو بکر صدیق سب سے افضل۔ سمجھ آ گئی؟ اچھا، اب اگلی بات، خود جناب علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم خود فرمایا کرتے تھے، ایک مقام نہیں کئی مقامات پر آپ نے ترتیبیں بیان فرمائی۔ آپ کا مرتبہ جناب عثمان غنی کے بعد، ایک مقام پہ ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب ہم نے غور کیا کہ نماز اسلام کا رکن ہے اور اسی پر دین قائم ہے، تو پھر ہم نے امور خلافت سر انجام دینے کے لیے اسی پر رضامندی کر لی جس کو نبی پاک نے اپنے دین کے لیے پسند فرمایا تھا، اور ہم نے اسی لیے جناب ابو بکر صدیق کی بیعت کی ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ اب یہاں یہ بات بالکل کلیئر ہے اور کوئی اس میں اشکال والی خیالات والی بات نہیں، اور عقیدے کے اعتبار سے اس پر مضبوط رہنا یہ ضروری ہے۔ یہ بیماری کچھ سنیوں میں بھی آئی ہے، اہل سنت کے بھی کچھ ایسے، مطلب وہ کیا کہتے ہیں کہ جب علم جاتا ہے تو جہالت آ جاتی ہے، جہالت آتی ہے تو پھر راستے بھٹک جاتے ہیں۔ کئی سارے لوگوں میں یہ بیماری آئی ہے، اللہ ہم سب کے ایمانوں کی عقیدوں کی حفاظت فرمائے۔ اس عقیدے کی آڑ میں ولایت علی، جناب علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی آڑ بنائی جاتی ہے۔ ولایت ایک قرب خاص ہے، اللہ کا قرب ہے۔ یہ بات تھوڑی سی توجہ سے آپ کو سمجھنی پڑے گی۔ ولایت ایک قرب خاص ہے، اللہ اپنے فضل سے جسے چاہے نواز دیتا ہے، اللہ اپنے فضل سے جسے چاہے نواز دیتا ہے۔ ولایت میں بھی جناب ابو بکر صدیق افضل ہے، پھر عمر فاروق، پھر عثمان غنی، اور پھر چوتھا مرتبہ جناب علی المرتضی کا ہے۔ سمجھ آئی؟ ولایت میں بھی سب سے زیادہ مرتبہ یہی ترتیب ہے، افضلیت کی جو ترتیب ہے، افضلیت قربت کی وجہ سے ہے۔ جب قربت الہی شیخین کا ہے، جناب ابو بکر صدیق کا ہے، جناب عمر فاروق کا ہے، تو ولایت بھی قربت کو ہی کہا جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ ہاں، یہاں پر تھوڑی سی توجہ کریں گے آپ کہ یہ جو مقام ولایت ہوتا ہے اس کی منزلیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے سیر الی اللہ، سیر الی اللہ کے بعد اگلا مرتبہ آتا ہے سیر فی اللہ۔ سیر الی اللہ تک کا جو مرتبہ ہوتا ہے یعنی اللہ تعالی کی بارگاہ کی طرف چلنا، تو یہاں یہ مرتبہ، اس مرتبے میں سب اولیاء برابر ہوتے ہیں، ہر ولی اس مرتبے کا ہوتا ہے۔ جیسے ہم نے نبیوں کے بارے میں نہیں کہا تھا کہ منصب نبوت میں سب نبی برابر ہیں، ایسا نبی ہونے کے سب برابر ہے، لا نفرق بین احد من الرسل، ہم کسی میں فرق نہیں کرتے، لیکن درجات کے اعتبار سے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اس مرتبے کے اعتبار سے ہم اولیاء میں فرق نہیں کرتے، سب اولیاء برابر ہیں۔
جو سیر فی اللہ ہوتی ہے اس میں جا کر درجات مختلف ہو جاتے ہیں. اس میں جا کر درجات مختلف ہو جاتے ہیں. اس مرتبے کے بعد یہ مرتبہ شروع ہو جاتا. سمجھ آ گئی بات؟ اچھا اس مرتبے کی حد نہیں ہے. ابتدا ہے، ابتدا یہاں سے ہوئی، حد کوئی نہیں. یہاں سے جا کر مراتب کے فرق شروع ہوتے ہیں. جس کا سیر فی اللہ زیادہ وہ اللہ کی بارگاہ میں اتنا ہی مرتبے والا ہوا. سمجھ آ رہی؟ یہ سیر ختم نہیں ہوتی، یہ مرتبہ بڑھتا چلا جاتا. اب ان مراتب کے اعتبار سے وہی ترتیب جناب ابو بکر صدیق، پھر عمر فاروق، پھر عثمان غنی اور پھر علی المرتضی، یہی مرتبہ ہے. ہاں یہاں جو اولیاء ہوتے ہیں ان کی ڈیوٹیاں اللہ الگ الگ لگا دیتا. تو ہمارے نزدیک جناب علی المرتضی کا مرتبہ چوتھے نمبر کا ہے، لیکن تقسیم ولایت یہ جناب علی کو ذمہ داری دی گئی. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تقسیم ولایت جناب علی کی ذمہ داری آئی، یعنی سلسلہ طریقت چلانے کی ذمہ داری جناب علی المرتضی کو دی گئی. سمجھ آ رہی بات؟ مخلوق خدا یہاں جا کے مسئلہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ بندہ اللہ کریم کی بارگاہ میں پہنچتا ہے تو جس کو آپ سادے لفظوں میں فنا فی اللہ بھی کہتے ہیں. سمجھ آ گئی؟ اب فنا فی اللہ ہونے کے بعد ان کو پھر ذمہ داریاں ملتی ہیں. تو جناب علی المرتضی کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ یہ عالم شہادت میں بھی، یہ عالم جسمانی جو ہے ہمارا جو عالم ہے، اس عالم میں بھی رہ کر بیعت، خلافت، طریقت کا سلسلہ شروع کرے اور ولایت کی منزلیں لوگوں کو طے کروانا شروع کرے. شیخین کریمین جناب ابو بکر صدیق، عثمان غنی، علی المرتضی، ان احباب کو یہ والی منزل نہ دی گئی. لیکن یہ منزل نہیں ہے، منزلیں جو قربت والی ہیں وہ الگ ہیں، یہ ذمہ داری ہے. ٹھیک ہو گئی؟ اس کا یہ مطلب نہیں آتا کہ جس کو یہ ذمہ داری دی گئی اس کا مرتبہ زیادہ ہو گیا. یہ الگ ذمہ داری ہے، یہ الگ ذمہ داری ہے. اس کو کہتے ہیں جزوی ذمہ داریاں. فضیلت کہنا ہے تو آپ کہہ دیں جزوی فضیلت. تو جزوی فضیلتیں تو ہزاروں فضیلتیں، بڑے بڑے صحابہ کے لیے بڑی بڑی الگ الگ فضیلتیں نبی پاک نے بیان فرمائی. تو یہ الگ الگ فضیلتیں ایک الگ چیز ہے، ایک الگ چیز ہے. لیکن ایک ہے فضیلت مطلقہ. فضیلت مطلقہ وہ الگ ہے. جناب علی المرتضی کے بڑے فضائل بیان ہوئے الگ الگ، ان کا یہ مرتبہ بھی ہے، ان کا یہ مرتبہ بھی ہے، ان کا یہ مرتبہ بھی، ساری فضیلتیں اپنی جگہ پر. لیکن من حیث المجموع افضل ہونے کے اعتبار سے ترتیب وہی جو اہل سنت نے بیان کی. اس کو آپ یوں سمجھیں، ایک بچہ ہوتا ہے، وہ پیپر مطلب دو بچے ہیں، وہ پیپر دیتے ہیں. پیپر میں 6 اسباق ہوتے ہیں. ٹھیک ہوگی بات؟ پیپر میں 6 سبق ہوتے ہیں، 1 2 3 4 5 6. یہ زید کا پیپر ہے، یہ بکر کا پیپر. ٹھیک ہے، زید کے 55 نمبر آئے، اس کے 50 نمبر آئے. زید کے 60 نمبر آئے، اس کے 55 نمبر آئے. زید کے 40 نمبر آئے، اس کے 35 نمبر آئے. زید کے 70 نمبر آئے، اس کے 65 نمبر آئے. زید کے 20 نمبر آئے،
اس کے 100 نمبر آ گئے. تھوڑی سی توجہ آپ نے کرنی ہے. جزوی فضیلت یہ ہوتی ہے، اگر کوئی پوچھے بھائی پہلے پیپر میں تو کہیں گے زید کے زیادہ نمبر، دوسرے پیپر میں زید کے زیادہ نمبر ہے، تیسرے میں زید کے زیادہ ہے، چوتھے میں زید کے زیادہ نمبر، 4 جگہ پر زید کے زیادہ نمبر ہیں. لیکن اگر آپ فائنل کریں گے تو فائنل میں آپ چیک کر کے دیکھیں کس کے زیادہ نمبر ہیں. زید کے نمبر بنتے ہیں 5 5 سے 11 4 15 15 7 22 اور 2 24 245 نمبر بنتے ہیں. اور ادھر 5 5 10 5 15 ایک حاصل، 6 5 11 3 14 14 6 20 2 حاصل، 305 نمبر. بکر کے زیادہ نمبر ہیں. بکر پوزیشن بکر کی آئے گی 4 مقامات پر اس کے ہیں. یعنی کوئی بندہ یہ نہیں اب کہہ سکتا لیکن یہ 4 جگہ پہ اس کے ہیں، اس کی تو ایک ہی جگہ پہ زیادہ آئے ہیں تو اس کی زیادہ فضیلت ہونی چاہیے. نہیں، پوزیشن اس کو دی جائے گی. جناب علی المرتضیٰ کے 5 مقامات پر زیادہ فضیلتیں بیان ہوئی ہیں، لیکن من حیث المجموع ترتیب وہی جو اہل سنت نے بیان کی. اور سمجھ آ رہی ہے؟ یہ بات بڑی آسانی سے سمجھ آ گئی ہوگی. فضیلت وہی جو اہل سنت نے بیان کی. فضیلت مطلقہ فائنلی پوزیشن ہولڈر وہی ترتیب آئے گی. جزوی فضیلتیں الگ الگ صحابہ کو الگ الگ مقام پر نبی پاک نے عطا فرمائی. اس لیے اگر کوئی بندہ آپ کو جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی فضیلتیں سنائے اور روایات سنا کے بولیں اس روایت میں بھی ایسا ہے، جتنی بھی فضیلتیں آ جائیں وہ جزوی فضیلتیں ہیں. ان فضیلتوں سے افضلیت مطلقہ پر فرق نہیں پڑتا. سمجھ آ گئی؟ اب وہ پتہ کیا کہتے ہیں دیکھیں ولایت تو جناب علی المرتضیٰ کے گھر سے آئی. تو بعض لوگ یہاں پہ یہ عقیدہ بنا لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار دیکھو خلافت میں جناب ابوبکر صدیق افضل ہے اور ولایت میں جناب علی المرتضیٰ افضل ہے. غلط فہمی ہے، غلط ہے، یہ غلط ہے. میں آپ کو ایک مثال دے کے بتاتا ہوں. جناب علی المرتضیٰ کے 2 بیٹے ہیں، ایک ہے امام حسن اور ایک ہے امام حسین. یہ بات ثابت ہے کہ امام حسن افضل ہے جناب امام حسین سے. امام حسن افضل ہے امام حسین سے. سمجھ آ رہی؟ امام حسن افضل ہے امام حسین سے، لیکن سلسلہ ولایت امام حسین سے چلتا. امام حسن سے نہیں چلتا. سیدھی سی بات ہے. اب آپ کو بات سمجھ آئی ہوگی. اگر امام حسن سے ولایت بٹ نہیں رہی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ امام حسن امام حسین سے کم درجے والے ہو گئے ہیں. امام حسن کا افضل ہونا یہ روایات سے ثابت ہے. امام حسن افضل ہی رہیں گے. تو جو چیز یہاں ہے وہی چیز جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان.
बात ये अब आपको आसानी से समझ आ गई होगी। विलायत में भी इमाम हसन अफजल है। विलायत मुतलका, मर्तबा मुतलका, फजीलत मुतलका में जनाब इमाम हसन इमाम हुसैन से अफजल है। इसी तरह जनाब अबू बकर सिद्दीक जो है जनाब अलीउल मुर्तजा से अफजल है। अकीदों में जमना चाहिए, अकीदे को अपने दिल में जगह देनी चाहिए, अकीदे को अपने दिल में पक्का रखना चाहिए। अकीदत और अकीदे में फर्क होता है। अकीदत में मोहब्बत आती है और मोहब्बत में फिर इंसान छक्के चौके मार देता है, छक्के चौके मार देता है। अकीदे पे जम जाना चाहिए, अपनी अकीदत को अकीदे के ताबे रखना चाहिए। अकीदत अकीदे से ऊपर नहीं जानी चाहिए। समझ आ रही बात? एक छोटा सा मसला निपटा के फिर आगे अगली गुफ्तगू की तरफ जाना है, क्योंकि वक्त कम है और बातें ज्यादा। इमाम अबी तालिब, अबू तालिब नबी पाक के चचा हैं, जनाब अली मुर्तजा के वालिद हैं। ठीक है। किसी दौर में आइम्मा में ये बहस रही है कि अबू तालिब मोमिन है या नहीं। कुछ आइम्मा ईमान के कायल हैं, जमहूर अहले सुन्नत बड़े बड़े अकाबिर अदम ईमान थे। अदम ईमान समझते हैं, मोमिन नहीं है। बस एक बुनियादी नुक्ता आप समझें, आपका मसला हल हो जाए। हमारे नजदीक जहां पर इख्तिलाफ आता है वो मसला कतईयात से नहीं होता। कतईयात से ना हो तो कुफर नहीं हो सकता कहीं भी। जिस मसले में इख्तिलाफ की गुंजाइश निकलती है वो मसला कतई नहीं होता। कतई मसले में कभी भी इख्तिलाफ नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि ये मसला कतई नहीं है। उनके मोमिन होने की बात करना या अदमे ईमान की बात करना, ये मसला कतईयात से नहीं है, जरूरियात से, दीन से नहीं। जिन्होंने मोमिन कहा हम उन पर भी कोई हुक्म नहीं लगा सकते, जिन्होंने गैर मोमिन कहा हम उन पर भी कोई हुक्म नहीं लगा सकते। यह है असले मसला। लेकिन प्रॉब्लम यहां आती है जब बातिल पिन करता है और दिमाग में दर्द करता है। मसला ये होता है, हमारे नजदीक तो ये मसला ऐसे था, हल हो गया, लेकिन एक तबका उठा। अच्छा, ये तबका अजीब तबका है, मोहब्बत अली वाला है, राफजी भी हैं और कुछ सुन्नी नुमा लोग भी हैं, सुन्नी भी हैं कुछ, जिन्हें इस बात का परेशानी हुई कि हम मोमिन कहें। तो भाई कहो ठीक है, हमारी बला से। जब मसला ही हमारे नजदीक इख्तिलाफी है तो एज आलिम हम आपको कुछ नहीं कहते, जाए कहें। लेकिन उन्होंने ब्रेक नहीं लगाई, उन्होंने मोमिन नहीं कहा, उन्होंने कहा जो काफिर कहे वो काफिर है, जो काफिर कहे वो काफिर है। जमहूर अहले सुन्नत, बड़े बड़े जलीलुल कदर आइम्मा, उलमा, सूफिया समेत दाता अली हजवेरी के समेत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेली रहमतुल्लाहि ताला अलैह के बड़े बड़े उलमा अदमे ईमान के कायल हैं। ये जो उन्होंने जुमला कहा, उन्होंने अहले सुन्नत के जमहूर उलमा पर हमला किया है। बात समझ आई है? वो मोमिन कहते तो हमें तकलीफ नहीं,
کہتے رہو اپنے گھر پہ تم ٹھیک ہے، تمہارا موقف صحیح ہے، ہمیں اس سے کیا تکلیف؟ صحیح ہے کا مطلب یہ کہ صحیح ٹھیک ہے تمہارا رہے ہماری بلا سے، کیونکہ ہمارے نزدیک مسئلہ قطعی نہیں ہے، مومن کہنے والا کافر نہیں ہوتا۔ لیکن یہ جو تم نے کہا ہے کہ جو ان کو مسلمان نہ سمجھے وہ کافر، یہ جمہور علماء نے ان کو مومن نہیں کہا، اس کا مطلب یہ کہ تم نے یہ کہا ہے جمہور اہل سنت کافر۔ جب تم یہ کہو گے کہ جمہور اہل سنت کافر ہیں تو سنی علماء جواب دینے کے پابند ہوں گے۔ سمجھ آ گئی بات؟ اب جواب دیا جائے گا، ثابت بھی کیا جائے گا اور بات بھی کی جائے گی۔ اس لیے نہیں کہ یہاں اختلاف ہے، اس لیے کہ تم نے مسئلے کا مس یوز کیا ہے۔ ہم نے جیسے کہا تھا کہ ہم ان کے ایمان کے قائل نہیں، تم کہہ دیتے کہ ہم قائل ہیں تو ٹھیک ہے رہو اپنے گھر پہ رہو، لیکن تم نے ایک قدم آگے بڑھایا، تم نے کہا جو کافر جو ان کو مومن نہ کہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اب ہم تمہیں یہ بتائیں گے کہ وہ مومن نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اتنی بات سمجھ آئی؟ اب اس کی تفصیلات میں نہیں جاتا کیا ہوا ہے، لیکن اتنی بات آپ ذہن میں رکھیں، اعتبار اور اعتماد رکھیں، جمہور اہل سنت بڑے بڑے جلیل القدر ائمہ کا یہ نظریہ ہے کہ ابو طالب کا ایمان نہیں ہے۔ پھر اگلی بات، اس مقام پر کچھ سیانے لوگ آتے ہیں اور جو علماء یہ والا کام کر رہے ہوتے ہیں، سنی علماء جو جواب دے رہے ہوتے ہیں ان پر تان کرتے ہیں۔ پتہ کیوں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ مسئلہ تو اختلافی تھا، اس کو تو چھیڑنا ہی نہیں چاہیے، تو بھائی انہوں نے نہیں چھیڑا، چھیڑا انہوں نے ہے، ان کو پکڑو۔ اب ان کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، اگر یہ اس مقام پر جمہور اہل سنت کا دفاع نہیں کریں گے تو پھر ان کا علم کس کام کا ہے؟ اگر آپ حق کا دفاع نہیں کر سکتے، آپ کے بڑوں کو کوئی کافر کہہ کے نکل جائے اور آپ کہیں نہیں مسئلہ اختلافی ہے، تو پھر آپ کو سوچنا پڑے گا کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ یہاں یہ سیاڑا پن نہ کرے کہ یار ان مولویوں کو خاموش رہنا چاہیے، ان کا یہاں رائٹ بنتا ہے کہ یہ بولیں گے، کیونکہ اکابر اہل سنت جمہور اہل سنت پر کسی نے ضرب لگایا۔ یہ بات بھی سمجھ آ گئی؟ اچھا، جب باطل عقیدے آتے ہیں، باطل نظریات آتے ہیں، بڑی عجیب سی بات آ جاتی ہے، پھر انسان کے استدلال غلط ہو جاتے ہیں، طریقہ کار غلط ہو جاتے ہیں۔ سمجھ آ رہی؟ ایک بندہ کہتا ہے دیکھیں ابو طالب شجرے میں نبی پاک کے مرتبے تک آتے ہیں، کیسے؟ کہتے دیکھیں امام حسن سے لے لیتے ہیں بات۔ امام حسن کے اوپر امام علی مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، اور اوپر تھا مرتبہ جناب ابو طالب کا۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ اب جب ان کا نسب نامہ شمار ہوتا ہے تو یہاں تک تو چلتا ہے، یہاں سے مرتبہ آ جاتا ہے نبی پاک کا، یعنی جس جگہ پر ذکر ابو طالب کا ہونا تھا وہاں نبی پاک کا ذکر آ جاتا ہے۔ تو دیکھیں کتنی فضیلت کی بات ہے کہ جہاں ابو طالب کا ذکر ہونا تھا وہاں نبی پاک کا ذکر آ جاتا ہے۔ تو یہ بے وقوفی ہے، یہ بے وقوفی ہے، یہ ان کے مطلب مرتبے کا بیان نہیں ہے، ان کے مرتبے کا بیان نہیں، بے وقوفی ہے۔ آپ کو یہ کس نے کہا ہے کہ امام حسن یہاں سے یہاں اور پھر یہاں آتے ہیں؟ ان کا نسب یوں نہیں چلتا۔ امام حسن کا جو سیادت والا نسب چلتا ہے وہ یوں چلتا ہے، ادھر سے نہیں چلتا، ادھر سے چلتا ہے۔ آپ بولیں گے ایسے کیسے؟ ایسے ہی چلتا ہے۔ اگر یقین نہیں آتا تو کسی بھی
आवाज से उठा के पूछ रहे हैं वो कौन है, वो बोलेगा मैं अली की औलाद हूं। किसी भी अलवी को उठा के पूछे वो कौन है, वो कहेगा मैं मौला अली की औलाद हूं। अली की औलादें और भी हैं लेकिन वो सैयद नहीं है, सैयद नहीं है। नहीं समझ आई आपको? अगर ये वाला सजरा सियादत का होता तो फिर जनाब अली की सारी औलाद सैयद होती। जनाब अली की औलाद सैयद नहीं है, सैयदा फातिमा की औलाद सैयद। ये बात याद रखनी पड़ेगी। तो ये चक्के क्यों लगते हैं? इसलिए लगते हैं कि लोग नजरियात में जब खोखले हो जाते हैं और अपनी अकीदत के चक्कर में अपने मसले बनाने लगते हैं तो फिर इस तरह की बेवकूफियां नतीजे में आ जाती। चलते हैं आगे। रवाफिज के मुतालिक मुझे उम्मीद है कि जितनी गुफ्तगू सैर हासिल थी वो मैंने आपके गोश गुजार कर दी। वहाबी अहले हदीस एक ही चीज है। 1209 सीने हिजरी में पैदा हुआ है फिरका। इसका बानी है अब्दुल वहाब, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब, अब्दुल वहाब का बेटा। ये इसका बानी इस फिरके, ठीक है। नजद का था, नजदी भी कहलाता है। ठीक है। अच्छा, इन्होंने अरब शरीफ में खुसूसन हरमैन शरीफ में बेशुमार फितने फैलाए, उलमा को कत्ल किया। आप अल्लामा शामी की रद्दुल मुख्तार उठा के देखिए, किताबुल जिहाद, आपको इसकी पूरी तफसील मिलेगी। सहाबा इकराम, आइम्मा, उलमा, शुहदा की कब्रें इन्होंने उखाड़ डाली। रोजे नबी पाक के रोजा अनवर को इन्होंने सन में अकबर कहा। सन में अकबर बड़ा बुत। अल्लामा शामी ने इन्हीं को खारिजी लिखा। समझ आ रही बात? इस मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब ने एक किताब लिखी थी, किताब तौहीद। इसका तर्जमा हिंदुस्तान में इस्माइल देहलवी ने किया, तक़वियतुल ईमान के नाम से। किसने किया? इस्माइल देहलवी। ठीक है। इस्माइल देहलवी ने इसका तर्जमा किया और इसी तक़वियतुल ईमान से फिर पाको हिंद में वहाबियत शुरू हुई। इनका सबसे बड़ा अकीदा यह है कि जो इनके मजहब पर ना हो वो मुशरिक होता है। मुशरिक से नीचे की बात ही नहीं। जो इनके मजहब पर ना हो वो मुशरिक होता है। समझ आ रही है?